آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ شوہر کے فرائض، شوہر کی ذمہ داریاں، اس پر انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں کلام کریں گے، اور بیوی کے جو حقوق ہیں یہ بیان کریں گے، اور یوں سمجھیں کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ ایسا شوہر جسے قرآن پسند کرتا ہے، جسے سنت پسند کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شوہر کیسا ہو کہ اس کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے اور خوشگوار اور خوشحال زندگی وہ گزارے۔ اللہ کریم نے جو قرآن مجید کے اندر زوجین کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، اس میں یہ بتایا کہ جو میاں اور بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، ان کے جوڑے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوسرا، یہ جوڑے کیوں بنائے؟ اسی جگہ ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ زوجہ زوج سے سکون پائے اور شوہر اپنی بیوی سے سکون پائے، اور دونوں سے ان کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ شادی کا جو مقصد ہے ایک جو قرآن کریم یہاں بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دونوں کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ تو وہ دونوں کی زندگی کیسے پرسکون ہوگی؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو دونوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ جب آپ بچے کی شادی کرتے ہیں تو اس بچے کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بحیثیت شوہر تیری ذمہ داری کیا ہے۔ جو قرآن و سنت میں ایک شوہر پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا، جو اس کی ڈیوٹی ارشاد فرمائی گئی، وہ تین ہیں۔ ہدایہ شریف کے اندر امام برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات لکھی کہ بیوی کی، زوجہ کی جملہ جائز ضروریات اور اخراجات، اس کا شرعاً جو ذمہ دار ہے وہ شوہر ہے۔ ہدایہ شریف کے اندر اس کی تفصیل یہ ارشاد فرمائی گئی کہ بیوی مسلمان ہو یا کتابیہ، اس کا ہر قسم کا خرچہ شوہر پر واجب ہے، جبکہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دے اور اس کے گھر میں منتقل ہو جائے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی نہیں کرتے، تو فقط نکاح کر لینے سے شوہر پر یہ سارے حقوق واجب نہیں ہوتے۔ شوہر پر یہ سارے حقوق تب واجب ہوں گے جب بیوی رخصت ہو کے اس کے گھر منتقل ہو جائے اور زوجہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دے اپنے حقوق پورا کرنے کے لیے۔ جب زوجہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، اس کے گھر شفٹ ہو جائے، رخصتی ہو جائے، تو پھر ہدایہ شریف میں ہے تو پھر زوجہ کا ہر قسم کا خرچہ شوہر پر واجب ہے۔ اس خرچہ میں اس کی خوراک، زوجہ کا لباس اور اس کی رہائش داخل ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو ہمارے سب کے سمجھنے والی ہے۔ یعنی یہ بات ہم بچوں کو سمجھائیں گے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کر دی جائے تو بیٹا شادی کے لیے تیرے کچھ واجبات ہیں جو تیرے اوپر لازم ہیں۔ تیرے اوپر لازم ہوگا کہ تو اپنی بیوی کو خوراک دے۔ کیا اپنی بیوی کو کھلانے کے تو قابل ہو گیا ہے؟ اس کے لباس کا بندوبست کرے۔ کیا تو افورڈ کر سکتا ہے کہ بیوی کو لباس دے سکے؟ اور اس کی رہائش کا بندوبست کرے۔ شادی کے بعد شوہر پر لازم ہے
تو بچے کو یہ بتایا جائے گا کہ بیوی کی خوراک، لباس اور رہائش یہ تیرے اوپر واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز جو بڑی سمجھنے والی ہے اور بڑی آسان ہے، صرف یوں سمجھیں کہ ہم شاید اس جز کو جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کا ہر قسم کا خرچہ شوہر پہ واجب ہے۔ اس خرچہ میں اس کی خوراک شامل ہے، لباس شامل ہے، رہائش شامل ہے۔ اب تھوڑا غور کریں، جب شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے رہائش کا انتظام کرے، تو رہائش کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں ان کا انتظام کرنا بھی شوہر پر واجب ہے۔ گھر کے اندر جو ضروری چیزیں چاہیے رہنے کے لیے، اس کا انتظام بھی شوہر پر واجب ہے۔ اس کے ساتھ شوہر پر واجب ہے کہ لباس کا انتظام کرے زوجہ کے لیے۔ اب لباس کا انتظام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 2 سوٹ لائے اور اس کے حوالے کر دے، بلکہ سوٹ اور سوٹ کے متعلقات، گرمی اور سردی کے لیے جو ضروری ہیں وہ لباس اس کو دینا، یہ ساری شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ خوراک کا مطلب یہ نہیں کہ بازار جائے اور ایک روٹی لے اور اس کے اوپر ایک ٹکی رکھی اور لا کے اس کو دے دے کہ میرا ذمہ پورا ہو گیا، نہیں، اس پر لازم ہے کہ خوراک کے جو لوازمات ہیں، جو خوراک کے متعلقات ہیں، کھانا دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، تو کھانا کچن میں بنایا جائے گا، تو کچن کے اندر جو ضروری سامان ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہیز، اور وہ جہیز ہم نے دختر کے اور بچی کے اور بیوی کے ذمہ ڈالا ہوا ہے کہ جو بچی آئے گی وہ اپنے گھر کا سامان لے کے آئے گی، کچن کا سامان وہ لے کے آئے گی، بستر اور سونے کا انتظام وہ لے کے آئے گی، کپڑا پہننا کیا ہے وہ لے کے آئے گی، رہائش کے اندر جو ضروری چیزیں چاہیے، جس کو سامان سنبھالنے کے لیے پیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بستر ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، جس کو جہیز کہتے ہیں۔ بھائی جب رہائش آپ کی ذمہ داری ہے تو رہائش کا سامان بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب خوراک شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو دے، تو اس خوراک کے بنانے پکانے کے لیے کچن اور کچن کے جو ضروری لوازمات اور برتن ہیں وہ ساری بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ خوراک، لباس اور رہائش اور اس کے متعلقات میں سارا جہیز آتا ہے، وہ جہیز کا بندوبست کرنا یہ شوہر پر واجب ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ لڑکی والوں کے سپرد کر دیا کہ تم گھر کا سارا سامان دو بچی کو رہنے کے لیے، جبکہ شوہر پر واجب تھا کہ وہ اپنا گھر، رہائش اور رہائش کے اندر خوراک اور لباس کا بندوبست کرے، نان نفقہ افورڈ کر سکتا ہے تب شادی کرے۔ اب ہم جو بچیوں کو دیتے ہیں جہیز کے نام پر وہ جائز ہے۔ جہیز مانگنا، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ لعنت ہے، لیکن کوئی اپنی بچی کو گفٹ کرنا چاہے کچھ، اس کے لیے رخصت اور اجازت موجود ہے۔ کچھ بھی گفٹ کرنا چاہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی جو صاحبزادی ہیں حضرت زینب، جب ان کا نکاح فرمایا تو پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یعنی بچی کی اماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنی بیٹی کو، چونکہ آپ افورڈ کر سکتی تھی، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ پاک، افورڈ کر سکتی تھی، تو آپ نے ایک ہار اپنی بیٹی، حضور پاک کی بیٹی سیدہ زینب کو گفٹ کیا تھا شادی کے موقع پر، تو وہ ایک ہار دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 بچیوں کا نکاح کیا، یکے بعد دیگرے، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کا۔ انہیں کیا جہیز دیا کوئی کتابوں میں موجود نہیں، بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی علی پاک سے جب شادی ہوئی تو تھوڑا سا جہیز آتا ہے جس کا انتظام کیا گیا، مگر جب یہ آتا ہے کہ اس جہیز کا انتظام کیا گیا
ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو جہیز کا انتظام تھا وہ علی پاک کی زرہ بیچ کے کیا گیا. یعنی ہم سمجھنا نہیں چاہتے. علی پاک حضور پاک کی کفالت میں تھے، یعنی حضور پاک کے گھر میں رہتے تھے. علی پاک کی شادی کا انتظام کرنا بھی حضور پر ہی تھا، اور سیدہ فاطمہ کی شادی کا انتظام بھی سرکار پر تھا. اس کے باوجود علی پاک کی زرہ بیچی گئی. اس سے جو مال آیا اس سے حضرت بی بی فاطمہ پاک کے گھر کا جو انتظام تھا، جو ضروری چیزیں تھی، بستر وغیرہ یا کھانے کے جو برتن تھے، تکیہ وغیرہ، تھوڑا سا سامان، وہ اس کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ان کے لیے اللہ گھر کا ایک انتظام کر دیا، جہاں علی اور فاطمہ کو رخصتی کے بعد شفٹ کر دیا. مگر اس کا انتظام کہاں سے کیا؟ علی پاک کی زرہ بیچ کے. تو گویا اس کا انتظام بھی علی پاک کی طرف سے ہوا. ہمارے لیے فقط یہ ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو گفٹ کرنا چاہے، کچھ اپنا جتنا افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ضرور گفٹ کر سکتا ہے، اجازت ہے، رخصت ہے. لیکن جو ہم نے کام شروع کر لیا جہیز کے نام پر، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں. مگر ہم سب نے آنکھیں اس لیے بند کر لی کہ سب کا ایک مفتہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک معاشرے میں چل رہا ہے، آیا ہندوؤں کی طرف سے. یہ بیسیکلی اس پر میں نے 2-3 جمعے تسلسل کے ساتھ پڑھائے تھے، تفصیل کے ساتھ، جہیز کے حوالے سے. یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا. جب وہ بچی کو رخصت کرتے ہیں نا، تو اس کا میکسیمم حصہ جو گھر میں بنتا ہے وہ بچی کو دے کے رخصت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ادھر ہی رہے گی، لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں کیا جاتا کہ بچی کا نکاح کر دیا تو کہا جائے اب تو لوٹ کے نہیں آ سکتی، بلکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ اگر بچی لوٹ کے آ جائے تو اس کو سمائلنگ فیس کے ساتھ ویلکم بیک کیا جائے. خدا نہ خواستہ بچی بیوہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ مطلقہ ہو جائے، بچی کو طلاق ہو جائے، تو کہاں جائے وہ؟ میکے کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. وہ واپس آئے، اور میکے والوں کو شریعت نے حکم دیا کہ بچی لوٹ کے آ جائے تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرو، اور وہ لوٹ آئے. جب مناسب ہو تو پھر اس کے نکاح ثانی کا انتظام کرو. یہ شریعت کا مزاج ہے. ہم نے اپنا مزاج شریعت سے ہٹا لیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام کرے. اب جب ان چیزوں کا انتظام کرے گا تو ان کے جو متعلقات ہیں، رہائش کے اندر جو کچھ چاہیے سامان، خوراک کے لیے کچن کا جو سامان چاہیے، اور لباس کے لیے جو کچھ چاہیے، وہ سارا کچھ شوہر پر لازم ہے، واجب ہے. اب یہ اگلی بات ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو علیحدہ گھر دے، افورڈ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک علیحدہ کمرہ ایک بیوی کو دینا، یہ اس کا حق ہے اور شوہر پر واجب ہے، جہاں عورت اپنی پرائیویسی کے ساتھ زندگی گزار سکے، پردے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکے. وہ ذاتی گھر ہو، بہترین ہے، افورڈ نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کرائے کا دے دے. جتنا افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے اتنا کرنا یہ ضروری ہے. قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں. ان دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں. کیسے؟ بالمعروف، جیسا دستور ہے اپنے اپنے علاقے کا، برادری کا، جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اتنا حق ادا کرنا یہ اس پر لازم ہے. جتنی وہ سہولتیں خود افورڈ کر سکتا ہے وہ ساری سہولتیں اپنے گھر والوں کو دے. تو شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت مطہرہ کہتی ہے شوہر کو معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا، تحمل مزاج اور وسیع الظرف ہونا چاہیے. شادی کی ہے تو اب اس لائف پارٹنر کو مرتے دم تک ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اپنا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے.
اپنا جو مزاج ہے اس میں بردباری زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہر روز اگر گھر میں معاملہ خراب ہو تو شوہر اس کو برداشت کرے، معاف کرے، اور معاف کرنے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا چلا جائے۔ یعنی الکبائر کے اندر ہے، امام ذہبی نے لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا بیوی کی شکایت لے کے، مگر جب شکایت کرنے کے لیے دروازے پہ آیا نا، امیر المومنین تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دروازے پہ آیا تو اس نے سنا کہ حضرت عمر فاروق کے گھر سے بھی عورت کی اونچی آواز میں آواز آ رہی ہے اور وہ کلام کر رہی ہے شاید آپ کے ساتھ۔ اس نے سوچا کہ یہاں تو آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ بول رہی ہے، تو شکایت کرنے کا کیا فائدہ، واپس لوٹا۔ حضرت عمر فاروق بھی اس ماحول سے نکل آئے۔ دیکھیں نا، یہ حوصلہ، یہ بردباری، یہ تحمل مزاجی، ہر جگہ پر آپ ہلاکو خان بن کے زندگی نہیں گزار سکتے، ہر جگہ پر آپ کوئی جابر بن کے زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ زندگی کے اندر ہزار مرتبہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اچھا آدمی وہ ہے جو کمپرومائز کر کے زندگی گزارے۔ عمر فاروق جیسا بندہ جو جس رستے سے گزرے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، اتنا تکڑا بندہ، مگر جب گھر کے اندر یہ ماحول آیا، زوجہ محترمہ بات چیت کر رہی ہیں، زیادہ بول رہی ہیں، آپ گھر سے نکل آئے۔ جب نکلے آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی بندہ آیا ہے، ملا نہیں اور واپس جا رہا ہے، آواز دے کے بلا لیا، پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ سے ملنے آیا تھا، مگر بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا تو آپ کے گھر سے آواز آ رہی تھی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں، ان حقوق کی وجہ سے پھر میں درگزر کرتا ہوں۔ جو میری بیوی ہے وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، میں نے گھر میں کوک نہیں رکھا ہوا، باورچی نان بائی کو نہیں رکھا ہوا، میرے لیے کھانا وہی بناتی ہے، میں نے دھوبی کو نہیں رکھا ہوا، میرے اور بچوں کے کپڑے وہی دھوتی ہے، صفائی کرنے کے لیے کوئی سیپر کا انتظام نہیں ہے، گھر کی صفائی میری بیوی کرتی ہے۔ پھر جب مجھے ضرورت ہوتی ہے سکون کی تو میرے جسم کی اور نظروں کی طہارت کے لیے پھر مجھے بھی سکون دیتی ہے۔ پھر میں گھر نہ ہوں تو میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر جب گھر کے اندر میرے بچے ہیں ان کی وہ کیئر کرتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کے کپڑے لباس کا خیال کرتی ہے۔ تو 4-6 بندوں کا تو وہ ایک عورت کام کرتی ہے۔ تو کسی وقت اگر اس کے مزاج میں تیزی آ جائے تو میں درگزر کرتا ہوں اور اسی طرح گھر سے باہر نکل آتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں، جس سے میرا گھر کا نظام اچھا چلتا ہے۔ وہ جو شکایت لے کے آیا وہ کہتا ہے حضرت یہ سارے کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی طرح اس سے درگزر کرو، یہی کامیاب زندگی کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یعنی ہر دفعہ تعویذ کام نہیں آئے گا، ہر دفعہ وظیفہ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ وظیفہ ہے کہ تو اپنے بیوی کے لیے پھر جب وہ گرم مزاج ہو تو تو ٹھنڈا ہو جا، اور بیوی کو کہا کہ جب شوہر گرم مزاج ہو جائے تو تو اس کے لیے سرد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، دونوں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں۔ اور اچھا شوہر وہ ہے جو درگزر کرنے والا ہو، بردبار برداشت کرنے والا ہو، اور اس سے اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جی برداشت کیا کروں، میری بیوی تو بد اخلاق ہی بڑی ہے، وہ بڑا سخت بولتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، وہ بات نہیں مانتی، اطاعت نہیں کرتی، تو بد اخلاق بیوی ہے تو کیا کروں؟ یاد رکھیں اگر شوہر بد اخلاق بیوی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ امام ذہبی کتاب الکبائر کے اندر یہ حدیث پاک لائے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کیا، بیوی ہے زیادہ بول جاتی ہے یا بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، بندے نے صبر کیا، فرمایا جس نے بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔
صبر ایوب مشہور ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کا، جتنا انہوں نے صبر کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اور اللہ کے پیغمبر کے صبر پر جتنا اجر اور ثواب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. جو بندہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر گھر کو توڑنے کی بجائے صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اللہ ایوب علیہ السلام کے ثواب جتنا اس بندے کو چپ رہنے پر، برداشت کرنے پر، اتنا ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے. ایک تو اس نے اپنا گھر بچا لیا، اور دوسرا اس کو اجر اور ثواب ملا. بالکل اسی طرح فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پہ صبر کرے، ضروری تو نہیں نا کہ بیوی بد مزاج ہو، شوہر بھی بڑے ہٹ درم قسم کے ہوتے ہیں اور بڑے سخت مزاج قسم کے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. اور عورت یہ سوچے کہ اب میرے بچے ہیں یا میرے میکے کمزور ہیں، یا سوچے کہ اب نیا کیا گھر دیکھنا ہے، بس ٹھیک ہے جہاں پر چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے، اللہ اسی زندگی کو آسانی اور خیر کے ساتھ گزارے، بیوی کمپرومائز کرے. تو حضور پاک نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پہ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب اس عورت کو عطا فرمائے گا. اب اندازہ فرمائیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پر جتنا ثواب انہیں ملا، برداشت کرنے والے شوہر کو اللہ ثواب اتنا عطا فرمائے گا. اور برداشت کرنے والی عورت کو جس کا شوہر برا ہے، بد اخلاق ہے، بیوی اپنا گھر نہیں توڑتی، صبر کے ساتھ گزارا کرے تو اللہ اس کو بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ یہ واقعہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، ذہن میں تازہ رکھیں. جو بھی سنانے لگا ہوں تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی ہے، الکبائر کے اندر بھی اس کا حصہ موجود ہے کہ جب بندہ، ایک تو یہ پوری زندگی کا اصول ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے نا بندہ، صبر کرے تو اس صبر پر اللہ اس بندے کے درجات بلند فرماتا ہے. یہ اصول ہے. ایک بندہ صبر کرے تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے، درجے بلند کرتا ہے اس کے. اور وہی بات اگر لے آئیں کہ زوجہ بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، شوہر صبر کرے، یا شوہر بد اخلاق ہو تو بیوی صبر کرے، اللہ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. کتنے؟ ایک مثال آپ کو دوں. ایک مشہور فلسفی ہے ابو علی سینا، آپ نے نام سنا ہوا ہے. ابو علی سینا نے سنا کہ ایک بڑے درویش ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اس نے سوچا کہ اللہ کے ولی ہیں، چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں، ان کی سنگت اور صحبت کریں گے، بیٹھیں گے، کچھ سیکھیں گے. درویش ہیں، اللہ والے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. تو ابو علی سینا حضرت ابو الحسن خرقانی کی ملاقات کے لیے ان کے شہر آئے سفر کر کے. گھر کا پوچھا، گھر آ گئے. جب گھر آئے تو گھر سے آ کے پوچھا کہ کدھر ہیں شیخ، کدھر ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی. جو بی بی گھر میں تھی ان کی زوجہ، اس نے بڑے برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا اپنے شوہر کو کہ فلاں فلاں ہے، گیا ہوا ہے، ادھر ہی رہے، مارا جائے، گھر نہ آئے، جس طرح عورتوں کی ایک غصے کے اندر ہوتا ہے. بڑے برے القاب کے ساتھ اس بی بی نے اپنے شوہر کا ذکر کیا اور بتایا کہ جنگل کی طرف گیا ہے لکڑیاں لینے. آپ کو تو بڑا برا محسوس ہوا کہ میں تو بڑا سن کے آیا تھا، اللہ کا ولی ہے، درویش آدمی ہے، تو بیوی تو اس طرح اس کا ذکر کر رہی ہے. خیر جب لوٹے تو دیکھا کہ آگے سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور لکڑیاں آپ نے کاٹی ہوئی ہیں، اور لکڑیاں آپ نے جنگل کے شیر پہ رکھی ہوئی ہیں، اور شیر آپ کی فرما برداری میں چلتا ہوا آپ کے ساتھ گھر تک آ رہا ہے. حیران رہ گئے، ان کے ساتھ آ گئے. پوچھا میں ملنے آیا تھا، بھئی آ جائیں. بیٹھے، جو ان کا معاملہ تھا بیٹھے، گپ شپ لگائی، خدمت کی، سارا معاملہ ہوا. جاتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ کے گھر آیا تو آپ کی زوجہ نے تو آپ کا ذکر کو خیر کے ساتھ نہیں کیا، لیکن
آپ کا معاملہ جب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگل کے شیر کو آپ کا فرما بردار بنایا ہوا ہے اور لکڑیاں گھر تک لانے میں وہ آپ کا سپورٹر ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو میرا فرما بردار بنا دیا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دل پہ لکھیں۔ آپ اگر کسی ایک جگہ پر رشتہ قائم رکھتے ہوئے دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے کسی مرد اور عورت کی تو صرف دو کا نکاح نہیں ہوتا، دو خاندان جڑتے ہیں، اور ان دو خاندانوں کے جڑنے سے جب اللہ دولت اولاد سے سرفراز فرماتا ہے تو ایک بچہ دنیا میں آئے تو کئی رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بچہ آ جائے تو اس کا نانا، اس کی نانی، اس کا دادا، اس کی دادی، چاچو، ماما، خالے، کون کون سے رشتے ہیں ایک بچے کے دنیا میں آنے سے جو پیدا ہو جاتے ہیں۔ بندہ سوچے، عورت سوچے، مرد سوچے کہ میں نے اگر اس کو طلاق دے دی تو صرف ہمارا تعلق نہیں ختم ہوگا، دو خاندان جدا ہوں گے۔ صرف خاندان جدا نہیں ہوں گے بلکہ میرے بچے، ان سے ان کی ماں دور ہو جائے گی، ان کا باپ رخصت ہو جائے گا، یہ بچے کیسے پلیں گے، یہ زمانے کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو آپ گھر کو جوڑنے کے لیے وہ بندہ برداشت کرے، مرد کرے یا عورت کرے، وہ برداشت کرے۔ تو اس برداشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ اگر مرد برداشت کر رہا ہے عورت کی بد اخلاقی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے مثل اسے ثواب دیتا ہے، اور اگر عورت برداشت کر رہی ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ کے صبر کے برابر، ثواب کے برابر اللہ اس عورت کو ثواب دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایک جگہ پر عورت فرما بردار نہیں بیوی، یا شوہر اس کے ساتھ اچھا اخلاق والا نہیں، اللہ اپنی دیگر مخلوق کو اس کے ساتھ نرم دل کر دیتا ہے، اس کا فرما بردار کر دیتا ہے۔ اور میں نے الکبائر کے اندر اس واقعہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ ملنے کے لیے گیا تھا حضرت ابو الحسن خرقانی کے ساتھ، ایک سال کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا دوبارہ پروگرام بنا، دوبارہ حضرت سے جا کے ملتے ہیں۔ وہ جب دوبارہ ملنے کے لیے گیا، اب جب گھر پہنچا تو یہ امام ذہبی نے لکھا اگلا حصہ، گھر پہنچا تو پتہ کیا تو زوجہ نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ شیخ کا ذکر کیا، بچہ بڑے شیخ ہیں، اچھے ہیں، بڑا اللہ خیر سے لے جائے، وہ جنگل کی طرف گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اللہ خیر سے ان کو واپس لائے، اچھے ہیں، تو بھی اچھا ہے، تشریف رکھ۔ حیران ہو گئے، بی بی بڑی نیک ہے، پچھلے سال کا یاد تھا انہیں۔ اب رک گئے، جب حضرت ابو الحسن خرقانی تشریف لائے جنگل سے تو انہوں نے لکڑیاں کاٹی ہوئی ہیں اور اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور لے کے آ رہے ہیں۔ ملے، ان سے بیٹھ گئے، بات چیت کی، دوبارہ ذکر کیا کہ پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو آپ کی زوجہ بڑی بد اخلاق تھی، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شیر آپ کا فرما بردار کر دیا، دیگر مخلوق آپ کی فرما بردار کر دی، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لکڑیاں تو خود سر پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ زوجہ آپ کی بڑی نیک ہے، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اس نے آپ کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی یا وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پہلی بیوی تھی وہ فوت ہو گئی، میری وہ فوت ہو گئی، اب میں نے دوبارہ نکاح کیا ہے۔ وہ جو پہلی بیوی تھی اس کی بد اخلاقی پہ جب میں صبر کرتا تھا اللہ نے اپنی مخلوق کو میرا فرما بردار بنا دیا۔ اب یہ نیک بیوی ہے، یہ خود میری خدمت کرتی ہے، اب گھر سے میں سکھی ہوں، جب گھر میں میں سکھی ہوں تو اب وہ جو مخلوق میری فرما بردار تھی اب نہیں رہی، اب دیگر کام جو ہیں وہ میں خود کرتا ہوں۔ یعنی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر کہیں پر آپ صبر کرتے ہیں رشتہ بچانے کے لیے تو مت سمجھے میرا احسان بڑا ہے اور میں بڑا کمال کر رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ کا تیرے اوپر کرم ہے کہ تو رشتہ بچانے کے لیے صبر کر رہا ہے، اس سے تجھے ثواب بھی مل رہا ہے، اور خدا جانے کہاں کہاں کی مخلوق کو اور کہاں کہاں کے لوگوں کو اللہ نے تیرے لیے نرم دل کیا ہوا ہے۔ کتنے کام تیرے اگر نکلتے ہیں، بہت سارے معاملات میں تجھے اگر آسانی ملتی ہے
تو کسی ایک سختی پر صبر کی وجہ سے اللہ کسی دوسری جگہ سے تمہیں آسانی عطا فرماتا ہے۔ لہذا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر کو نرم دل ہونا چاہیے، عفو درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، شوہر کو تحمل مزاج ہونا چاہیے، وسیع الظرف ہونا چاہیے، معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ اس سے اس کی زندگی آسان ہوگی، جنت نظیر ہوگی، اور اس کی زندگی تسلسل کے ساتھ چلتی رہے گی۔ بلکہ فرمایا اگر تیرا پارٹنر بد اخلاق ہے اور تو صبر کرتا ہے تو اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ تجھے ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے، اور روحانی طور پہ تجھے ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے اور ہمیں اپنے گھروں میں اتفاق اور محبت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔